اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا اور وہ لوگ جو منکر ہوئے اعمالهم ان کے اعمال کسراب بقیعۃ جیسا کہ ریت ہے بہت بڑے میدان میں یحسبہ الظمآن گمان کرتا ہے اس کو پیاسا ماء پانی حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے لم یجدہ شیئا تو وہاں وہ کچھ نہیں پاتا ووجد اللہ عندہ اور وہ اپنے پاس اللہ کو پاتا ہے فوفاہ حسابا پھر اللہ اس کا حساب پورا کر دیتے ہیں واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالی نے کافروں کے اعمال کی مثال کو بیان فرمایا ہے۔ کافر دو طرح کے ہیں، ایک وہ کافر کہ جو نیکی کے اعمال کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، بڑی وہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ ان کی مثال کو بیان کر رہی ہے کہ مثال اور وہ لوگ کہ جو منکر ہوئے ان کے اعمال ایسے ہیں جیسا کہ ایک بڑے میدان میں ریت ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ جب سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور ریت چمکتی ہوئی دور سے دیکھنے والے آدمی کو یوں لگتی ہے گویا کہ یہ پانی کھڑا ہے، تو وہ یحسبہ الظمآن ماء اور ایک آدمی کو پھر پیاس بھی لگ جائے اور وہ دور سے ایک پانی کو بھی دیکھے، اور آپ حضرات کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جب وہ پانی نظر آتا ہے تو بالکل صاف شفاف نتھرا ہوا یوں سمجھ نظر آتا ہے کہ بہت صاف پانی ہے، تو پیاسے آدمی کو پانی چاہیے، تو وہ پیاسا پانی کی طلب میں اس پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جب پانی کی طرف آدمی بڑھتا ہے تو گرمی میں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی چند قدم اور آگے چلا گیا اور آگے چلا گیا اور آگے چلا گیا، تو وہ اس گمان میں آگے چلتا رہتا ہے کہ آگے پانی ہے۔ اللہ نے آگے مثال بھی ارشاد فرمائی کہ حتی اذا جاءہ جب وہ آگے چلتا رہتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہے تو لم یجدہ شیئا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید 10 قدم آگے پانی ہے، تو جب 10 قدم چل کے جاتا ہے تو لم یجدہ شیئا وہاں پر تو کچھ نہیں ہوتا، پھر 10 قدم آگے چلتا ہے تو لم یجدہ شیئا وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اپنی اس کی عمر کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اپنی عمر اس طریقے سے وہ کم سے کم کرتا چلا آ رہا ہے اور اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر جو اس کی انتہا ہے وہاں پر وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اس لیے کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی روح اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے، تو وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ تو وہ اپنے پاس اللہ کو پاتا ہے، تو فَوَفَّاهُ حِسَابًا پھر اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر بھلے کتنے ہی نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ کے ہاں ان کے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں ان کے نیک اعمال کا کوئی ترازو نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اعمال کی مثال وہ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ گویا کہ ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں ریت پڑی ہوئی ہے، اور پیاسا آدمی اس ریت کے اوپر پانی کو گمان کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس بہت پانی ہوگا، لیکن اس کے جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو اس کو کچھ بدلہ نہیں ملتا۔ تو یہی مثال ہے کافر کی کہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ مثال ان لوگوں کے جو اعمال کرتے ہیں۔ او کظلمات، یا اندھیرے، فی بحر، دریا میں، لجی، گہرے دریا میں، یغشاہ موج، ڈھانپ لیتی ہے اس کو ایک لہر، من فوقہ موج، اس کے اوپر سے ایک لہر، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہا، کوئی توقع نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور وہ شخص کہ جس کے لیے اللہ نور کو نہ بنائے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے طرح کے کافر کی مثال کہ ایک ہے کافر اور پھر نیک عمل بھی کوئی نہیں کرتا، وہ دنیا کے نشے میں مست ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں بھاگا جا رہا ہے، اور وہ بھٹکا ہوا ہے، کسی نیک عمل کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کے لیے اس کے ایک ایک دن کو، ایک ایک عمل کو وہ ظلمت سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سمجھو کہ جس طرح کہ ایک گہرا دریا ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک سمندر ہے، تو اس سمندر کے اندر اس پانی کا اندھیرا، تو پھر من فوقہ موج، ان اندھیروں کے اوپر اور لہریں آ گئیں جس کی وجہ سے اندھیرا اور گہرا ہو گیا، من فوقہ سحاب، اور پھر ان کے اوپر بادل آ گئے، یعنی ایک تو یہ کہ نا سورج کی روشنی پڑے تو وہ بادل بھی آ گئے، اس کی وجہ سے بھی روشنی منقطع ہو گئی، یا یوں سمجھ لیں کہ رات کے وقت کے اندھیرے کو بھی ساتھ شامل کیا جائے تو تین طرح کے اندھیرے شامل ہو گئے، پانی کا اندھیرا الگ، بادلوں کا اندھیرا الگ، اور رات کا اندھیرا الگ، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو یہ اتنی بھی توقع نہیں کہ وہ ہاتھ ہی دیکھ سکے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھاتا، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں کہ یعنی اس کے لیے کچھ روشنی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، روشنی جس کے لیے اللہ نہ بنائے، جس کو اللہ راہ نہ سجھائے، فما لہ من نور، تو اس کو کوئی راہ سجھا نہیں سکتا۔ یہ جو پچھلی آیت میں اہل ایمان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں وہ نور پیدا فرماتے ہیں، یہ اسی کا جواب ہوا، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں بنا سکتا۔ تو یہ دو طرح کے کافر اور ان کی دو طرح سے اللہ نے مثال بیان فرما دی۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک کہ اللہ یسبح لہ، تسبیح کرتی ہے اس کی، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ، ہر ایک نے اپنی دعا پہچان لی ہے، جان لی ہے، وتسبیحہ، اور اللہ کی تعریف بھی اس نے پہچان لی، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کام وہ کرتے ہیں۔ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی اور بڑائی کو بیان کرتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے من فی السماوات والارض ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، پرندوں کو الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق ہوتے ہیں، تو وہ جو اپنی آواز نکالتے ہیں اس میں وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ، ہر ایک نے، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک مخلوق
جو اس نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی تحمید کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، قد علم صلاتہ، وہ اپنی اس دعا کو جانتی ہے، وہ تسبیحہ، اور اس کو جو اللہ نے اپنے نام کی تسبیح بتلا رکھی ہے وہ اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی مخلوقات ہیں کہ جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور پاکی اور بڑائی اور تعریف بیان کرتی ہیں، تو اگر حضرت انسان وہ اللہ کی تعریف نہ کرے تو اللہ کو اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، ہزاروں ہزار مخلوقات ہیں کہ جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس اور اللہ کی پاکی کو پاکی بڑائی اور تقدیس کو بیان کرتی۔ تو اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے اگر وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تحمید کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ان تمام چیزوں کا لوٹ کر جانا بھی وہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی ابتدا بھی اللہ ہی سے ہوئی ہے اور انتہا بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ ہر چیز نے سمٹ کر وہ اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ کی ملکیت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی سلطنت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ تو جب ہر چیز نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر سرکشی سے کیا فائدہ؟ جبر اور اکراہ کے ذریعے انسان کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انسان اگر چاہے بھی کہ وہ اللہ کی سلطنت اور حکومت سے باہر نکل جائے تو نہیں نکل سکتا، مجبور ہے انسان کہ وہ اللہ کی سلطنت اور حکومت کے اندر رہے۔ تو پھر لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو پھر اطاعت بھی اور فرما برداری بھی اسی کی کرنی چاہیے، تاکہ کل جب اس کے سامنے آئیں تو پھر شرمندگی نہ ہو، پھر یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو